الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة وأصیلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً درود پاک پڑھ کے فقط ہکا پہچان ہوندی ہے کہ اپنے کون ہیں تے پرائے کون ہیں، بوئے بوئے دا منگتا کون ہے اور کملی والے تے بوئے دا منگتا کون ہے۔ قربان جاوا شاعر تے اس نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، اس نے کہا جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے، کیونکہ ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد، وہ لوگ ڈریں جن کا مددگار نہیں ہے، وہ لوگ ڈریں جن کا مددگار نہیں ہے۔ اگر یقیناً تسی در مصطفیٰ تو خیرات کھاندے ہو تو حق نوکر دا ہی بندا ہے کہ سردار دا جدو بھی نہ لیا جائے تو سردار دی ذات تے درود و سلام بڑھیا جائے۔ بلند آواز علاقہ دی ذات تے درود و سلام پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاة کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام بزرگو عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا پیارے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء کریم الانبیاء منبع انوار مخزن اسرار حسنین کے نانا زہرا کے بابا اور کعبے کا کعبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دی اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد دعا گوہوں کے خالق لم یزل بندے ناچیز نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، آپا ساریاں نو استے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سارے احباب چل کے آئے اللہ رب العزت کریم آقا رسد کی آپ دے حق کے قدم تے کروڑ حرام تنازل فرمائے۔ یقیناً کافی سردی ہے اور آپ سارے احباب حضور دے ذکر دی محفل جلوہ فرما ہو، تسی اپنے آپ تے فخر کرو کہ تسی بن بلائے نہیں آئے ہو۔ شاید توڑا ارادہ ہوئے کہ بانیان نے محفل نے اشرف صاحب نے آپ نے دعوت دیتی ہے، آپ تائے بیٹھے ہو، یہ آپ دی غلط فہمی ہے، بندیاں نو بڑیاں نو دعوت ملی ہے پر ہر کوئی نہیں آیا، کیوں جیڑی آئے بیٹھے ہو تسی اشرف صاحب دے مہمان نہیں، تسی تا مدینے والے دے مہمان ہو۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، لوگاں آکھیو سی کیسا بھی محفل شرکت کرنی ہے پر بندے موٹر سائیکل تے بہ کے لے جاندے کہ یار میں نے اپنا کم یاد آ گیا، اتو پتہ چل جاندہ ہے کہ انہوں نے بلاوا نہیں ہے، جڑے آئے بیٹھے ہیں اے مہمان اشرف صاحب دے نہیں، اے مہمان کملی والے مصطفیٰ دے۔ اور انجھے اگر تسی نوکر مصطفیٰ بڑے بیٹھے ہو تو چند منٹ ہی آپ نال گفتگو کرنی ہے، پر میرا مزاج ہے میں گل اس نال کرنا جس دا ہک دل ہوئے، اے دو دل نال گل نہیں کرنی چاہیے کہ عشق دنیا دا بھی ہوئے تے عشق مدینے والے دا بھی ہوئے، دل ہک ہونا چاہیے اور جس دے صدقے دھڑکے وہ نام مصطفیٰ لینا چاہیے۔ قرآن کریم ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مبارک اندر ارشاد فرمائے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ فرمائے اوہ لوگو تواڈے واسطے حکم ہے، تسی کائنات سے آئے ہو تو آن دا کوئی مقصد ہے، مولا
مقصد کیا ہے؟ اللہ فرمائے کائنات کی آن دا مقصد ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اللہ اور اللہ دے رسول تے ایمان لے گیا۔ تو انہوں اتنے بٹھان دا بھی مقصد ہے۔ مقصد تسی یہ نہ سمجھو کہ تمبو لانا مقصد ہے، قالین بچھانا مقصد ہے، آپ احباب نو لنگر کھوانا یہ مقصد ہے۔ مارکا محفل سجان دا مقصد ہے نہیں ہے، محفل سجان دا مقصد ہے کہ تسی آؤ کملی والے دا ذکر سنو تے اپنے آپ تے مان کرو کہ سا بوے دے منگتے نہیں ہیں، اسا تا کملی والے مصطفیٰ دے بوے دے منگتے ہیں، اسا نوکر مصطفیٰ ہے۔ میلاد سجامن دا مقصد ہے۔ اللہ فرمائے تو آڑے دنیا تیان دا مقصد ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اللہ اور اللہ دے رسول تے ایمان لے کے۔ حضور فرمائے صحابہ ایمان دو طرح دا ہوندہ ہے، ایک بندے پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے بندیاں دے چوری پٹھے وڑ لے گئے، پڑھ دے کملی والے دا کلمہ ہے، دو بھرا رلے ودیوں میں تے انہوں نے آپس سے اندر لڑا چھوڑے، پڑھ دے مدینی والے دا کلمہ ہے، کوئی اگر بھول چک کے انہوں کو امانت رکھے تو امانت خیانت کر دیں، کسی نال کلام کریں تو جھوٹی گفتگو کر دیں، انہاں تو پوچھیوے بندیا تو کون ہونا ہے؟ اے بندہ دا میں حضور دا غلام ہاں۔ اوہ حضور دے غلام ہی ہو جے نہیں ہوندے، حضور دے غلام تو ہی ہو جاندے کہ وجود دا ہر ایک حصہ دسیندا ہے کہ میں نوکر مصطفیٰ ہوں۔ ایمان حضور فرمائے دو طرح دا ہوندے، ایک بندے زبانی کلامی ایمان تسلیم کر لی دیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لی دیں، پر گل اپنے دل دی منے دیں۔ حضور فرمائے ایک ایمان دل اللہ ہوندہ ہے، جس دے بندہ دل نال تسلیم کر لوے کہ میں کملی والے دا نوکر ہاں، مڑ کسی نال گل کرے سی تو گفتگو بھی سچائی دی کرے سی، کوئی اگر ہوتے کو امانت رکھے تو امانت خیانت نہ کرے سی، دل دو ٹوٹے ہوئے انہوں نے آپس سے جوڑ دے وے، بندے پوچھن یار تو بندیا دی بڑی صلح کرندہ ودا ہے، اس دی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے یار میں دل بندیا دے جڑندہ تا ودا کیونکہ میں نوکر مصطفیٰ، میں غلام مصطفیٰ۔ اور فرمان مصطفیٰ حضور فرمائے من قالا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حضور فرمائے جس بندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، حضور فرمائے بندہ جنت داخل ہو، جس بندہ کلمہ مصطفیٰ پڑھ لیا وہ بندہ جنت داخل ہو۔ کلمہ شریف کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ عرض کی تے مولا میں کلیم اللہ ہوں، میں تو انہوں بڑی محبت فرمانا اور تو آڑی میرے نال محبت ہی ہے کہ آپ میرے نال کلام فرمایا کر دو، میرے تے ایسا احسان فرماؤ کہ میں نے کوئی وظیفہ عطا فرماؤ کہ میں ہر ویلے تو آڑے قرب چ رہا۔ اللہ فرمائے پیارے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھیا کر۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائے مولا یہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، لا الہ دا الا اللہ دا ویدہ ہر کوئی کرتا ہے، میں کلیم اللہ ہاں، میں اپنا کلام کرنا، میں نے کوئی خاص وظیفہ عطا فرماؤ۔ اللہ فرمائے پیارے موسیٰ لا الہ الا اللہ دی شان ہے کہ زمین و آسمان میں ترکڑی دے ایک پڑھلے چ رکھ چھوڑا اور ایک پڑھلے کے اندر فقط لا الہ الا اللہ رکھ چھوڑا، ساری کائنات دا پڑھلا ایک پاس ہے تے لا الہ دی فضیلت ایک پاس۔ حضور فرمائے من قالا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، حضور فرمائے جس بندے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا حضور فرمائے بندہ جنت داخل ہو۔ اچھا بندیاں دی تربیت ہوندی ہے کہ بندے اپنے بیٹے دی تربیت اس طرح کر دیں کہ بیٹے نو پہلا جملہ باپ اماں چاچا چاچی ماموں سڑانا سکھایا کر دیں۔ بیٹا جدو کلام کرنا شروع کرے تو باپ تربیت کرتا ہے کہ ابا بلا اماں پکار، حضور فرمائے جدو بیٹا کلام کرنا شروع کرے بیٹے نو اماں ابا نہیں سکھانا بلکہ بیٹے نو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھانا۔ حضور فرمائے جدو بندے دے آخری لمحات ہوئے انسان نے پتہ چل جائے کہ تھوڑی دیر بعد میں دنیا تو رخصت ہو بنا لا تو تے نیلے جتنے بھی بندے کھلوتے ہوئے وہ ورد کرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ جڑا بندہ دنیا تو رخصت ہو رہا ہے اس دا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوئے۔ حضور فرمائے جس دی ابتدا لا الہ الا اللہ اور جس دی انتہا محمد الرسول اللہ، حضور فرمائے بندہ جنت داخل ہو۔ میں لگتا ہے میں توڑے مطلب جی گلنا نہیں کریں دا بیٹھا یا توڑا مزاج ہو رہا ہے میں کچھ اور سنیں دا بیٹھا، میں تو بھائی بندیاں نو راضی نہیں کردا، میں تو اپنے نانے مصطفیٰ نو راضی کردا۔
بندے کدی بھی راضی نہیں ہو سکتے. بندہ راضی کرے تو اس نو راضی کرے جڑا وفا دا پیکر ہے. بندے وفا لبن ٹور پڑھیں نا فلانے نال عشق کرے تو وفا مل جاسی, فلانے نال عشق کرا تو وفا مل جاسی. یہ دنیا ہے, اتنے وفا کوئی نہیں ہے. حضور فرمائے آمنہ دا لال وفا دا پیکر ہے. کوئی کملی والے نال سچا عشق کرے مڑ ملک الموت تو بھی نہ ڈرے. ملک الموت بعد چمسی, مدینے والے دی زیارت پہلے نصیب ہو جاسی. بندہ عشق دے نال کرے جس تے نالین مبارک دے صدقے اللہ نے کائنات نو بڑھائے. ایک سخت جملہ بیان کر رہا, ناراض نہیں ہونا, دل آزاری نہیں ہے. تسی بندے اگر یہ سمجھو کہ جیڑی تواڈی زندگی ہے یہ تسی اپنی زندگی خود بسر کریں دے بدیو, تو آپ دی سب تو بڑا غلط فہمی ہے, یہ مزاج تواڈا غلط ہے. یہ اگر تانوں مسئلہ بن جائے اکسیجن دا ساہ تواڈا روک روک کے آئے تو عبدالحکیم یا تلمبے یا ملتان تسی چلے جاؤ, تانوں مشین لائی جائے, اکسیجن لایا جائے, ساری رات تانوں اکسیجن لگی رہ جائے, تو صبح اکسیجن لہا کے تواڈے کولوں ڈاکٹر 10,000 روپیہ منگ لے. تسی ڈاکٹر نے ایک جملہ بیان کرنا ہو, ڈاکٹر تیرے تا انسانیت ہی کوئی نہیں, بھلا کدی کہیں ساہ دے بھی پیسے لے, کدی کسے کدی ساہ دے بھی پیسے لے. ڈاکٹر ایک جملہ بیان کرنا ہو سکنا ہے, دنیا اتنے ہر شے دے پیسے دے بھی. جی اکسیجن کم ہو جائے تو اکسیجن لائی جائے, بندے اس تے بھی پیسے دیں دیں. سماعت کم ہو جائے, کانے چالا لایا جائے, بندے اس تے بھی پیسے دیں دیں. اپنا گیرے بان کھول تے اپنے آپ تو پوچھ, تو 40 سال 50 سال 80 سال زندگی بسر کیتی بیٹھا ہے, تو کدی رب ساہ دے پیسے نہیں منگے. اچھا جیڑے دیں دیں نو نہ بولے. تسی کلام کر دیو, اللہ تواڈے کول کلام کرن دے کدی پیسے نہیں منگے. تسی وے دیو, اللہ تواڈے کول کدی وکھن دے پیسے نہیں منگدے. اے تسی ہاتھ ہلایا کر دیو, اللہ تواڈے کول ہاتھ ہلاون دے کدی پیسے نہیں منگدے. تواڈی 60 سالہ زندگی دا نچوڑے ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ. اللہ فرمائے عشق غیرہ نال نہ کری, عشق کری تے رب نال کری, تے رب دے مصطفیٰ دے نال کری. یہ جڑا تیرا ساہ ہے یہ صدقہ مصطفیٰ ہے. جڑا تو ٹردہ ودا ہے یہ صدقہ مصطفیٰ ہے. تو بلیندہ ودا ہے یہ صدقہ مصطفیٰ ہے. تیری زندگی دا نصب العین کملی والے دا صدقہ ہے. سمجھدار بن, شعور بن, یہ دیکھ بندہ کھاوے گیت بھی مڑو سے دے گا. تسی سمجھو جڑا مان تسی گھر آٹے دا رکھ آئے ہو, تسی اپنے پیسے نہ لیا, میں تو انہوں دے سے نہ, جڑا تواڈے گھر پیشہ بھی پئیے یہ صدقہ مصطفیٰ ہے. اگر کھاون نو کوئی تواڈے کول آٹا ہے تو صدقہ مصطفیٰ ہے. تسی ساہ لے رہے ہو صدقہ مصطفیٰ ہے. تسی ویکھ رہے ہو صدقہ مصطفیٰ ہے. جے بندہ 80 سال زندگی بھی کملی والے دا کھا کے بسر کرے تے مڑ گیت غیران دے گاوے. اللہ فرمائے بندیو تواڈا دنیا تے گھلن دا مقصد ہے لتؤمنو باللہ ورسولہ, اللہ اور اللہ دے رسول تے ایمان لے کے. دوسرا حکم اللہ فرمائے وتعزروہ, جس تے ایمان لے کے اس کی تعزیر کرو. کیا کرو جی؟ دعا کرائیے جی. بندے تھکے بیٹھے. ایک لفظ تعظیم ہوتا ہے, ایک لفظ تعزیر ہوتا ہے. اللہ لفظ تعظیم دا نہیں فرمایا کہ میرے محبوب دی تعظیم کرو, وتعزروہ ہو کہ میرے محبوب دی تعزیر کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تعظیم دی تو سمجھ آ گئی کہ بندہ کسی نال عشق کسی حد وچ رہ کے کرے, بندہ کسی نال محبت کسی حد وچ رہ کے کرے, اس نو لفظ تعظیم آدھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ نے آپ واسطے حکم فرمایا کہ میرے محبوب دی تعزیر کرنی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تعزیر کیا ہے؟ حضور فرمایا میرے نال عشق حد وچ رہ کے نہیں کرنا, کملی والے نال عشق حد وچ رہ کے نہیں کرنا, بلکہ مدینے والے نال عشق نے واہ کرنا ہے. مجنو بن جاؤ, تواڈے کول کوئی پوچھو یار چوکھے نہیں, تو آکھ یار ایکو بنایا تے آمنہ دا لال بنایا. کوئی تیرے کول پیچھے کہ وراثت چوکھی, تو آکھ وراثت تو ایکو ہے, او در مصطفیٰ. میں بوے بوے تو نہیں منگدا, مینوں پتہ ہے جڑا بندہ بوے بوے تو منگدا دور دور ہوندی ہے, در ایکو چنگا تے آمنہ دے لال دا چنگا. میں تو ایکو در دا منگتا اور در مصطفیٰ ہے. میں تعزیر مصطفیٰ وے کی صحابہ دی, اگر تواڈی اجازت ہوئے تو سنا دے. میں صلح حدیبیہ دا موقع ہے, حضور نے کفار نو خط لکھا. حضور نے خط دی ابتدا تے لکھا من محمد الرسول اللہ, کہ میں اللہ دا رسول ہوں. کفار نے خط کھولیا تو انہوں نے اعتراض لا دیتا. انہوں نے کہا تواڈی ساڈی لڑائی اسے گل دی ہے
تسی آج اللہ دے رسول ہو اسا تانوں رسول منیندے نے مہربانی فرماؤ من محمد رسول اللہ مٹا کے من محمد بن عبداللہ لکھ کے خط مڑ گا چھوڑا حضور کو خط واپس آیا اعتراض لگ گیا حضور دے نیڑے بیٹھے ہیں حضور دے بھیرا چلو دلیل پیش کر دینا حضور فرمایا یا علی جو انت اخی فی الدنیا والآخرہ حضور فرمایا میرا بھیرا علی ایتو دا بھی ہے تے اگا دا بھی ہے حضور نے خط پکڑیا اپنے بھیرا مولا علی نے پکڑا ہے حضور فرمایا علی من محمد الرسول اللہ مٹا چھوڑ من محمد الرسول اللہ مٹا چھوڑو مولا علی نے خط پکڑیا یہ تعزیر مصطفیٰ ہے مولا علی فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی تو کیا علی دیان علی نسل بھی مدینے علی دا نا نہیں مٹا سکے علی تو کیا علی دیان علی نسل بھی مدینے علی دا نا یہ تعظیم نہیں ہے یہ تعزیر مصطفیٰ ہے عشق کملی والے نال سوچ کے نہیں کیتا بلکہ عشق کملی والے نال نواہ کیتا اس طرح عشق کرن دا حق ہے مولا علی نے اس طرح عشق کیا چلو جو صلح حدیبیہ دی گل چھڑ پئی تے موٹوں نے صلح حدیبیہ دے کے اور گل سنا دے ڈیلی ڈیلی سبحان اللہ میرا مزاج نہیں ہے یقیناً کہ کسی تے اعتراض کراں کہ فلانا چنگا تے فلانا چنگا تے فلانا چنگا میں تو اپنی گل کرے نا نانا مصطفیٰ دا ممبر ہے میں تو گل وج کے اور گج کے کرے نا جیڑے ماذ اللہ اے آدن میں کسی تے ہٹ نہیں کر رہا متو تسی کیا فلانا آدھا یا فلانا آدھا میں ہٹ نہیں کر رہا تو دس رہا جیڑے بندے آدن ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ کہ حضور دا نماز خیال آئے تے نماز نہیں ہوندی او جیندے ودن نہ ٹینشن لاؤ مرے کوئی نہیں حالی بھی ودن وہ آدن کہ حضور دا نماز خیال آئے ماذ اللہ نماز نہیں ہوندی میں صحابہ دی زندگی پڑھی صحابہ فرماندے نماز سانو پسند بھی ہوئی جیدے مدینہ لے دی یاد ہوندی ہے ڈر گئے ہو کوئی نہیں دلیل دے کے جا سکتا وہ جو سبحان اللہ سنا صلح حدیبیہ دے موقع تے ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کھولا ہے اس نے کہا صدیق اکبر نماز دا ویل ہو گیا مہربانی فرماؤ آؤ نماز پڑھاؤ صدیق اکبر کھڑے ہوئے مسلح امامت آ گئے صحابہ مقتدی بن گئے صدیق اکبر نے نماز پڑھانی شروع کی تھی صحابہ صدیق اکبر دے پیچھے نماز پڑھنی شروع کی تھی تھوڑی دیر گزری تو محبوب تشریف لے کے آئے کریم محبوب تشریف لے کے آئے تو صحابہ مقتدی صحابہ نے موڑ کے ویکھیا کھلوتے نماز چن موڑ کے ویکھیا کہ حضور آ گئے اچھا جڑے اس لفظ تے خوش ہوئے کہ حضور آ گئے سبحان اللہ سنا صحابہ موڑ کے ویکھیا کہ حضور آ گئے صحابہ صفہ نو تروڑیا حضور پہلی صف وچ آ گئے میں اس بندے کو پوچھنا چاہنا جڑا تھا معاذ اللہ حضور دا خیال نمازے چاہے نماز نہیں ہوندی میں تو کل پوچھنا چاہنا صحابہ نماز اندر کھڑے ہو کے مڑ کے حضور نے دیکھا نماز ترٹی نہیں نماز ترٹی صحابہ نے صفہ نو تروڑیا کہ حضور پہلی صف جا جاوے نماز ترٹی نہیں صحابہ دیکھا کہ صدیق اکبر بڑی محبت نال بڑے پیار نال اللہ دی عبادت کریں دے کھوتے ہیں ایک ہوندہ تاڑی مارنا ایک ہوندہ ہاتھ مارنا صحابہ ہاتھ مارنا شروع کیتا کہ صدیق اکبر نو پتہ چل جائے کہ حضور آ گئے صدیق اکبر نو پتہ چل جائے کہ حضور میں اس بندے کو پوچھ رہا جانا صحابہ صفہ تروڑیاں پچھا موڑ کے ویکھیا مسجد ہاتھ ماریا نماز نہیں ترٹی تیری کیڑی نماز ہے جسے جو حضور دا خیال آئے تو نماز نہیں ہوندی چلو حضور فرمایا کہ اللہ فرماندہ پیا جڑا بندہ عبادت کرے روزے رکھے تہجد ادا کرے طواف کعبہ کرے جو دے دل وچ میرے یار دا عشق نہیں تیو دی ہر شد منہ تے مار جاسی میں انتا سجدہ بھی ہو قبول ہے جڑا مدینہ لے دی یاد جو جا ان تو عبادت بھی ہو پسند ہے جڑے مدینہ لے دی محبت ہے صدیق اکبر نو پتہ چلیا کہ حضور آ گئے ڈیلی ڈیلی سبحان اللہ صدیق اکبر نو پتہ چلیا کہ حضور آ گئے صدیق اکبر مسلح امامت چھوڑیا حضور فرمایا صدیق نماز جاری رکھو صدیق اکبر مسلح امامت چھوڑ کے مقتدی بن گئے حضور امام بن گئے حضور امام بن گئے اس کو میں سوالے کرنا چاہنا امام مقتدی بندہ پیا ہے مقتدی امام بندہ پیا ہے نماز کسے دی بھی نہیں ترٹی نماز کسے دی بھی نہیں ترٹی حضور مسلح امامت آ گئے
میرے محبوب نے مکمل نماز فرمائی. حضور فرمایا سلام پھرن تو بعد صدیق اور میں جو آخیا نماز جاری رکھو, مصلی امامت چھوڑ کے مقتدی کیوں بڑے, قربان جاوا یہ تعزیر مصطفیٰ ہے. صدیق اکبر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جرت ابو قحافہ دے بیٹے دی کہ کملی والا محبوب آ جائے, اور امام ابو قحافہ دا بیٹو بے جدو کملی والا مصطفیٰ آ جائے وہ امام ہوندہ تے آمنہ دا لال ہوندہ. اللہ یا یہ تعظیم نہیں ہے, یہ تعزیر مصطفیٰ ہے. تعظیم ہوندی جڑا بندہ سوچ کے کسی نال عشق کرے. صحابہ فرماندے نے ساڈی تا عبادت بھی ہو قبول آئی جڑے کملی والے دی یاد جا جائے. صدیق اکبر فرمایا کیا جرت ابو قحافہ دے بیٹے دی کہ کملی والا محبوب مقتدی ہوئے اور امام ابو قحافہ دا بیٹو ہوئے جدو کملی والا مصطفیٰ آ جائے مڑ امام ہوندہ تے آمنہ دا لال امام. جو تسی اکثر علماء کرو اور تسی واقعہ سنیا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کہ حضور نے مسجد اقصی دے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھائی. 1,24,000 کمو بیش نبی مقتدیان تے امام آمنہ دلال ہے. چلو ایک جملہ بیان کر دیا. بندے آدن کسی نال بندہ عشق کرے کہ وہ سونا ہوئے, کسی نال بندہ پیار کرے کہ وہ بندہ سونا ہے میں وہ دنال تاں پیار کرنا, کو زیادہ یارو ڈھیر ہی سونا ہے میں وہ دنال تاں عشق کرنا. میں قربان جاما شاعر دے جملے تھے, اس نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا. اسے کہ جس دا حسن ویک کے مصر دیاں عورتاں اپنیاں انگلیاں کٹن اس نے یوسف آتے ڈلی ڈلی سبحان اللہ. جس دا حسن ویک کے مصر دیاں عورتاں اپنیاں انگلیاں کٹن اس نے یوسف آتے تے جس دی انگلی دے اشارے نال چان دو ٹوٹے ہوئے اس نے آمنہ دا لال آتے. میں کملی والے نال عشق حسن دے بارو نہیں کردا, میں کملی والے نال عشق تاں کرنا کہ ساری کائنات صدقہ مصطفیٰ. میں کملی والے نال محبت تاں کرنا کہ میری زندگی دا نسب العین مصطفیٰ دا صدقہ ہے. اللہ فرمائے لے تؤمنوا باللہ ورسولہ, اللہ اور اللہ دے رسول تے ایمان لے کے وتعزروہ, جس تے ایمان لے کے اس دی تعزیر کرو, وتوکروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ فرمائے تیسرا حکم ہے کہ میری تسبیح بیان کرو, میری تسبیح ہر ویلے کرو, میری تسبیح. صحابہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی تسبیح کیا ہے؟ حضور فرمایا وَقُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ, اللہ دی تسبیح ہے کہ نماز تسی رب دی پڑھنی ہے تے اکھاں کملی والے دی ٹھنڈک پہنچانی ہے. ناراض ہو گئے میرے 20 منٹ ہو گئے ہیں اچھے سبحان اللہ. گفتگو سمیٹن والے پاسے آ گیا. میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ساری رات محفل کرائی جائے تو صبح نماز فجر قضا ہو جائے, یہ محفل دا مقصد نہیں ہے. محفل دا مقصد یہ ہے کہ تسی محفل تو باہر نکلو تو تسی نوکر مصطفیٰ بن جاؤ. حضور فرمایا کر دیا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. حضور فرماتے ہیں صحابہ اپنی اولادوں نے 3 چیزیں ضرور سکھائیں. حب نبیکم, پہلی چیز یہ ہے کہ مدینے والے دا عشق ضرور سکھائیں. صحابہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا عشق اس اپنی اولاد نے کی میں سکھائی. جڑے بندے سکول جاندے رہ گئے انہوں نے پتہ ہے کہ کوئی چیز استاد سکھاونی ہو گیا تو وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ تے لکھ کے سکھایا کرتا ہے. صحابہ پوچھا یا رسول اللہ اسا اپنی اولاد نو تہاڈا عشق کیویں سکھائیے؟ حضور فرمایا تسی ساڈے نال عشق انج کرو. صحابہ تسی ساڈے نال عشق انج کرو کہ تہاڈی اولاد تہاڈا عشق ویکھ کے ساڈے نال عشق کر لے. تہاڈی اولاد تہاڈا عشق ویکھ کے ساڈے نال عشق کر لے. تسی بھی اپنی اولاد دی تربیت بار ربیع الاول والے دن فقط کر دیو کہ نہیں کر دیو. جلے تسی نا دو کے باہر نکل دیو, سونا سوٹ پہن دیو, سر تے ٹوپی تے دستار سجن دیو, نالین مصطفیٰ سینے تے سجن دیو, پوتر پوچھ دو سی ابا جے خیر تا ہے بڑا تیار ہویا کھلوتا ہے کسے کم نہ جاؤں گے. باپا دے میرا بیٹا میں تیار تا ہوں یا کہ اج دا دہاڑا مدینے والے دی آمد دا دہاڑا ہے. اے تسی لوگ اپنے بیٹے دی تربیت کر رہے ہو. میں نہ تواڈے واسطے تربیت دے 12 ربیع الاول نہیں ہونا چاہیے, بلکہ تواڈا تربیت دے صبح تو لے کے شام تک ہونا چاہیے.
بیٹا تواڈے نیڑے بیٹھے ہوئے تے تسی کسے نال سودا کرنا ہوئے تے کھوٹا سودا نہ کرو. بیٹا آکھے ابا وہ سودا کھرا تے کھوٹا رلا کے کر چھوڑ. تو آکھ میرا بیٹا میں سودا کھرا کر دو نا کیونکہ میں نوکر مصطفیٰ. کوئی باپ کو امانت رکھے زیادہ نہیں 10 لاکھ روپیہ رکھ دے. بیٹا کہ ابا مہربانی فرما اے بچو لاکھ میں دے دے میں مرتے نے تھوڑے تھوڑے کر کے دے دے سا امانت خیانت کر لا. باپ اپنے بیٹے دی تربیت کریا کہ میرا بیٹا میں امانت خیانت نہیں کردا کیونکہ میں نوکر مصطفیٰ ہاں. کسی نال باپ کلام کرے تو فون تے دسے جی میں بندے دسیں دے کنات تو پرلے پاسے بندہ ہوئے تے کون مرندن میں تے ہاں ہی کوئی نہ میں تا لاہور آ پیا میرے تا مصروفیات ہی بہت زیادہ ان پہ میں توڑے تک نہیں پہنچ سکتا. جے بندہ سامنے آ جائے تو بندیاں دن بیک مر میں تیرے نال شغل کر دیتا تیرے نال مذاق کر دیتا. بندیاں نو پتہ ہے اسا جتنے بھی کوڑ ماریے ساڑھے چہرے کوئی نہیں بدل دے. اسا کسے دا حق کھا جائیے ساڑھے چہرے کوئی نہیں بدل دے. ساڑھی زندگی کیا ہے اپنے تقاضے نال بسر کریں دے وجہ کیوں کیونکہ ساڑھے چہرے کوئی نہیں بدل دے. میں تو پوچھنا چاہنا کیڑا تو بچیا ودا تیرا منہ ہے اے اپنا جا کے شیشے چ دیکھی کہ اللہ جو تیرے تے احسان فرمایا ہے تو کم ہوا کی تن صبح تو لے کے شام تک تو 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھی تیری پیشانی تے نہیں لکھی جا تیرا چہرہ نہیں بدلا کیا وجہ تو ایڈا سونا ہے. اور حضور فرمایا بندیا تیرا منہ نہیں اے تا مدینے والے دے منہ دی وجہ تو بچیا ودا تو سائیاں لائیں پیا جڑا سائیاں لے ہوندے او مڑ سائیاں دی گل بھی منیندے ہوندے یا نہیں منیندے. اے بکریاں جڑے ٹریاں ودیاں مثال سادی دے دیاں تے او سوٹیو دے کول ہوندی اونجے دوروں بھی کھاوے تے بکریاں سیدھیاں سیدھیاں ہوندیاں. بکریاں نو پتہ ہوندا ساڈے پیچھے کوئی ہے. اے ساڈا ایک سائیں بزرگاں نے کتاب گل لکھی بڑی خوبصورت میرے تے دل نو بھا گئی. انہاں فرمایا ایک بکری اپنے ایڑ تو جدا ہوئی تے دریا دے نیڑے اپنی تو دلدل نظر آئے سمجھا پانی او چھلانگ لائی تے دلدل وچ پھس گئی. تھوڑی دیر گزری تو بھیڑیا انہوں دیکھیا اس نے کہا میرا تو شکار ہے اس بھی چھلانگ لائی تو بھیڑیا بھی پھس گیا. جب بھیڑیا پھسیا تو بکری ہنسی. بکری بھیڑیا کہ اس نے ہنس دی کیا ہوں تو بھی پھسی ہوئی میں بھی پھسی ہویا گل ہسن دی نہیں. اس نے ہنس دی تاں میں سائیاں لیاں ڈیلی ڈیلی سبحان اللہ میں ہنس دی تاں میں سائیں آلیاں. تھوڑی دیر گزر سی میرا مالک جدو ساری بکریاں ڈکے سی میں وچو کوئی نہ سا میری تلاش کردہ آجا سی مینوں وچو کڑے سی تے نال تیرے کھلیاں دا انتظام بھی کرے سی تینوں کہے نہیں کرنا تو سائیں آلا کوئی نہیں. میں حیران ہو گیا بکری ایڈی سمجھدار ہے انہوں پتا ہے جس تے سائیں ہوئے وہ کدی گھبراندہ نہیں تے جدہ کملی والا مصطفیٰ ہوئے تے آکھے کہ میں نو رزق دینا بندیاں دینا میں نو رزق فلانے مار دینا چودری دینا پیر دینا اور بندیاں تے نو رزق دینا رب دینا تے مصطفیٰ دے صدقے دے نال دینا جیڑا تیرے کو رزق ہے یہ صدقہ ہے مصطفیٰ. حضور فرمایا دوسری ہے بحب اہل بیتہا اور اپنی اولاد نے دوسرا کام مدینی والے دے گھرانے دا عشق ضرور سکھا وتلاوت القرآن اور تریہ کام قرآن دی تلاوت ضرور سکھا اپنے بیٹے دی تربیت کرو. حضور فرمایا اللہ نے حکم فرمایا تسبیح دا. تسبیح کیا ہے بندہ 5 وقت نماز پڑھے. آخری میرا جملہ ڈیلی سبحان اللہ. حضور فرمایا وقرۃ عینی فی الصلاۃ لوگوں میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے میری اکھاں دی ٹھنڈک میری اکھاں دی ٹھنڈک. کتنے دیر لگ دیں جی 5 وقت نماز پڑھنے تھے کتنے گھنٹے لگ دیں جی زیادہ کرو تو 1 گھنٹہ لالو جی تو تواڈے واسطے چھوٹ ہے جی 24 گھنٹیاں چوں 3 گھنٹے تواڈے تے 1 گھنٹہ رب دا وہ بھی تسی نہیں دیندے نہیں دیندے یقیناً نہیں دیندے. جڑے بندے یاد ہیں کہ نہیں دینے ہیں تو ساری زندگی ہے اسا کوئی حاجی نہیں بننا چاہتے اسا کوئی نمازی نہیں بننا چاہتے سانو دنیا لے آکھنے نمازی ہے پریزی ہے او بندیا تو بندیاں نو راضی نہیں کرنا تو تا مدینی علیہ مصطفیٰ نو راضی کرنا. اور نماز یہ بھی نہیں کہ قاری ویکھے کہ میں آیا کھلوتا کھبور مسجد مارنے کہ قاری صاحب نو پتہ لگ جائے میں آیا کھلوتا میری حاضری لا لوے یا مار نو پتہ لگ جائے میں 5 وقت نمازی بن گیا. او بندیاں نو نہیں بھی کھانا او کملی والے مصطفیٰ نے بھی کھانا ہے اور انج بھی کھانا ہے کہ کملی والا محبوب تواڈے تے راضی. وہ ایک بڑی سادہ جی مثال ہے
جی تھوڑی اجازت ہوئے تو تمہیں سنا دیں۔ وہ ایک بستی چور آ گئے، انہیں پوری بستی نے لوٹ لیا۔ جب پوری بستی لٹی گئی نا تو بستی والے جاگ پہ، تو نہیں پتا ہے ہر ایک بندے نو پتا ہے جب بستی والے جاگ پون تو چور سامنے ہوئے، بستی والے ہتھاں ڈانگاں ہوندیاں تو چور اگو اگو ہوندے۔ وہ چور نو نظر آ گیا، چور بھج پے، بستی والے پیچھے چوراں دے بھج پے۔ چور بجدے بجدے ایک چوک وچ آ گئے۔ چورا سوچیا جی یہیں جائیے تائیں بھی بھتیجے سا، جی یہیں جائیے تائیں بھی بھتیجے سا۔ چورا ایک مسجد ویکھی، مڑ او مائی مسجد نو گئے۔ جدو وڑے نا مائی مسجد ہے تے چوراں دا جڑا سربراہ ہے او مصلی تے کھڑا ہو گیا، باقی سارے مقتدی بن گئے، انہاں نماز نہیں چھوڑی۔ بستی والے بجدے بجدے چوک وچ آ گئے۔ کوئی بولے ہو سکے چور رہی گئے، کوئی بولے چور رہی گئے، کوئی آکے چور رہی گئے۔ پچھے ایک بندہ بولے ہو سکے اے جڑے مسجد وچ کھلوتے نے اے چور ہیں، اے جڑے مسجد نماز پڑھ دے کھلوتے نے اتھے تواڈے ورگے ایک سیاںا بندہ کھلوتا ہے۔ او سکے او کملیا چوراں دا مسجد تے کیا کام، چوراں دا مسجد تے بیٹھی جواب گیا جیڑا کہ توں جا پڑھا اس تو دسی نہ کہ بھائی پیرا کیا چوراں دا مسیتیں مسیتیں تے اللہ دے یار ہوندے، ہو سکے چور نہیں، اے اللہ دے یار ہیں، اللہ دے دوست ہیں، جیڑی اللہ دی عبادت رات دی تاریخ دے اندر کھلو کے کریں دے کھلوتے۔ چور بھی سن دے کھلوتے ہیں، ساڑیاں شانہ بیان ہوندیاں۔ بستی والے واپس آ گئے، چوراں دے سردار سلام پھیرے تو سکے او بھائیو ساری زندگی چوری کیتی ہے، اج سا کوڑی نماز پڑھیے تے اینہ تو بچ گیا۔ کوڑی نماز پڑھیے، سچی بھی نہیں، کوڑی نماز لیتی اینہ تو بچ گئے۔ جی ایسا سچی نماز پڑھ دیو سے اللہ سانو اینہ تو ہی بچا لے دا تے اللہ سانو قبر دے عذاب تو ہی بچا لے۔ حضور فرمایا وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، وہ لوگوں میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز، میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز۔ میلاد کران دا مقصد یہ ہے کہ تسی حضور دے سچے غلام بن۔ اجی میں بندہ ربیع الاول شریف دا چاند چڑھ دے نا جی تے بندے اپنے گھر تے جھنڈا لے دیں ربیع الاول شریف دا، سینے تے نالین مصطفیٰ لے دیں، جلوسہ دے اندر شرکت کر دیں، لوگوں نے نعرے مار کے دسیں دیں میں حضور دا نوکر، میں حضور دا غلام۔ کچھ بندے میلاد کرا کے جی میں اشرف صاحب نے اشرف صاحب دے بھائیوں نے محفل سجائی، میلاد کرا کے دسیں دیں ہم نوکر مصطفیٰ۔ میں آنا ربیع الاول شریف دا چاند چڑھے تے بندے دے سر تے دستار آ جائے ڈلی ڈلی۔ چلو کوئی نہیں، تواڈی گل تواڈے تو کرے نہیں آئے۔ دستار دا مقصد کیا ہے؟ اجلے تواڈے پرے نہ مکدی ہوے تسی سر تو لا دیندے ہو، تسی آدھو ایا ساڈی عزت ہے، ایا ساڈی لج ہے، یہ تو رکھ لئی تے ساڈے آمن دی قدر ہو گئی۔ تانوں ہی پتہ ہے کہ بندہ بادشاہ دستار دے نال بندا ہے، بندہ بادشاہ اپنی پگ دے نال بندا ہے۔ بندہ ربیع الاول شریف دا چاند ویکھے تے سر تے دستار سجا لے، چہرے تے سنت مصطفیٰ سجا لے، لباس کملی والے دی سنت دے مطابق پا لوے۔ کوئی تینوں آکھو مولوی بن گیا ہے تو نہ مولوی نہیں بنیا، میں تو مدینے والے دا میلاد سجایا ہے۔ میں مولوی نہیں بنیا، میں تو حضور دا میلاد سجایا۔ ایک ای میلاد ہے اور ایک اے میلاد ہے۔ اس میلاد دا مقصد یہ ہے کہ تانوں دسیا جائے کہ جس طرح سب امتی ہیں اس کملی والے دی شان کیا ہے، اس کملی والے دی عظمت کیا ہے۔ بلکہ حضور فرمایا کر دیو لوگوں جس دا کوئی نہیں اس دا آمنہ دلال ہے۔ صدقے جاواں شاعر جو اس بڑے خوبصورت اردو کے جملے لکھے، یہ تواڈی اجازت ہوئے تو سنا دے مجھے۔ میں یقیناً زیادہ گفتگو نہیں کرتا، میرا مزاج نہیں ہے بندیاں تنگ کیتا جائے۔ اشرف صاحب نے کہنے چاہیا 10 منٹ، میں 10 منٹ ہی نہیں لینا، میں 3 منٹ لینا جی، 2 منٹ میں اپنے خادم نو نعت ہی پڑھانی ہے۔ ڈلی ڈلی سبحان اللہ۔ چلو کوئی نہیں، اللہ رحمت فرمائے، اللہ آپ تے فضل فرمائے۔ شاعر اس نے بڑے خوب سے جملے لکھے ہو سکے، میرے محبوب دی شان ہے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، اور ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے، اور گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، اور گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، اور قد ہے کہ نبوت کی خد و خالق کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، اور سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخیت لوح قلم ہے، اور باتیں ہیں کہ تو باقی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ جزداں کی زباں بول رہی ہے، اور خطبے ہے کہ سامن کے امٹتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں
کھول رہی ہے، اور یہ دانت یہ شیراز شبنم کے تراشے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، اور یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہیں کہ الہام کی رمجم، اور کہنے کو تو ملبوس بشر اور کیا ہے۔ شاعر آتا ہے کہ حضور فرمایا میں تواڈے ورگا، میں تواڈے ورگا ہو سکے، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیری احکام فلک پر بھی چلے ہیں۔ انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، اور کہنے کو تیرا فقر تیرے فقر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ بوکتے ہیں دنیا والے، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ حضور فرمائے جس تا کوئی نہیں اس تا آمنہ دلال ہے، جس تا کوئی نہیں اس تا کملی والا مصطفیٰ ہے۔ یقیناً میں انتا فخر ہے، میں تو اپنے آپ تے مان کرنا کہ میں حضور دا امتی ہاں، میں تو حضور دا نوکر ہاں۔ من فخر ہے کہ میری رگج خون مصطفیٰ دوڑیا، اور سب تو بڑا میں نے مان ہے کہ میں حضور دے دردہ منگتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے دادا حضور سلطان الاولیاء سلطان الفقر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری گیلانی رحمت اللہ علیہ، اب ایسی باکمال ہستی ہیں جنہاں دی بارکات اندر کئی ولیاں نے آکے فیض حاصل فرمایا۔ جن ہستیاں دے ایک باکمال ہستی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ 12 سال فیض حاصل کر دے رہے گئے، ڈیلی ڈیلی سبحان اللہ ہو گئی۔ یقیناً میرے تو تسی کافی زیادہ پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، کوئی گل نہیں، میں حوالہ پیش کر دینا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے مناقب سلطانی، اس کے اندر میرے دادا حضور دی ہسٹری موجود ہے۔ آپ دی ایک کتاب ہے کلام باہو، اس کے اندر میرے دادا حضور دی ہسٹری موجود ہے۔ آپ دی ایک کتاب ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے 100 واقعات، کثیر تعداد دے اندر کتابہ موجود ہیں جنہاں دے اندر میرے دادا حضور دا ذکر ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں 12 سال حضرت شاہ حبیب اللہ قادری گیلانی رحمت اللہ علیہ کو فیض حاصل فرماندہ رہے گا۔ بلکہ آپ تو بہت زمانہ مشہور زمانہ شعر ہے کہ بغداد شہر دی کی ہے نشانی، اچیاں لمیاں چیرہ ہو، تن من میرا پرزے پرزے، جی میں درزی دیاں لیرہ ہو، ان لیرہ دی گل کفنی پاکے رلساں سنگ فقیرہ ہو، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا ہو۔ الحمدللہ میرے دادا حضور دی بارکات اندر، میرے دادا حضور دی بارکات اندر ایک عظیم ہستی حضرت سلطان عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ، آپ میرے دادا حضور دے کپڑے دھویا کر دیا، آپ دھوبیان پہ آپ میرے دادا حضور دے نال بڑی محبت فرمایا کر دیا، اور بڑا عرصہ آپ دی خدمت کرتے رہ گئے، بڑے ہی لوگاں نے آپ دے در تو فیض حاصل فرمایا۔ میرے دادا حضور فرمایا کر دیا اپنی کتاب سر الحبیب، آپ فرمان دیا بیٹا جدو نانے دا ممبر ملے گل نانے دی کرنی ہے، بندیاں نو راضی نہیں کرنا، راضی کرنا تے نانے مصطفیٰ نو راضی کرنا۔ خطابت ہے، خطابت اندر کوئی ایسا جملہ ادا ہوئے ہوئے کہ تواڈی دل آزاری ہوئے ہوئے تو میں معذرت خواہ، مقصد دل آزاری نہ ہے، مقصد دل ستیوں جگانا ہے، اس کے اندر عشق مصطفیٰ دی شمع روشن کرنا ہے۔ اللہ میرا پڑھنا آپ احباب دا سننا اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اللہ اس عظیم و شان محفل اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ میرا ایک نعت خان ہے، اگر تواڈی اجازت ہوئے تا جی محمد یعقوب تابع صاحب آپ نعت شریف سناؤ، پھر اس کے بعد درود و سلام، پھر دعا جی مائک دیں یا انجے پڑھ سے دادا حضور دی ہسٹری موجود ہے۔ آپ دی ایک کتاب ہے کلام باہو، اس کے اندر میرے دادا حضور دی ہسٹری موجود ہے۔ آپ دی ایک کتاب ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے 100 واقعات، کثیر تعداد دے اندر کتابہ موجود ہیں جنہاں دے اندر میرے دادا حضور دا ذکر ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں 12 سال حضرت شاہ حبیب اللہ قادری گیلانی رحمت اللہ علیہ کو فیض حاصل فرماندہ رہے گا۔ بلکہ آپ تو بہت زمانہ مشہور زمانہ شعر ہے کہ بغداد شہر دی کی ہے نشانی، اچیاں لمیاں چیرہ ہو، تن من میرا پرزے پرزے، جی میں درزی دیاں لیرہ ہو، ان لیرہ دی گل کفنی پاکے رلساں سنگ فقیرہ ہو، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا ہو۔ الحمدللہ میرے دادا حضور دی بارکات اندر، میرے دادا حضور دی بارکات اندر ایک عظیم ہستی حضرت سلطان عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ، آپ میرے دادا حضور دے کپڑے دھویا کر دیا،
آپ دھوبی آن پہ آپ میرے دادا حضور دے نال بڑی محبت فرمایا کر دیا اور بڑا عرصہ آپ دی خدمت کرتے رہ گئے بڑے ہی لوگاں نے آپ دے در تو فیض حاصل فرمایا میرے دادا حضور فرمایا کر دیا اپنی کتاب سر الحبیب آپ فرمان دیا بیٹا جدو نانے دا ممبر ملے گل نانے دی کرنی ہے بندیاں نو راضی نہیں کرنا راضی کرنا تے نانے مصطفیٰ نو راضی کرنا خطابت ہے خطابت اندر کوئی ایسا جملہ ادا ہوئے ہوئے کہ تواڈی دل آزاری ہوئے ہوئے تو میں معذرت خواہ مقصد دل آزاری نہ مقصد دل ستی نے جگانا ہے اس کے اندر عشق مصطفیٰ دی شمن روشن کرنا ہے اللہ میرا پڑھنا آپ احباب دا سننا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اللہ سے عظیم و شان محفل نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے میرا ایک نعت خان ہے اگر تواڈی اجازت ہوئے تھا جی محمد یعقوب تابع صاحب آپ نعت شریف سناؤ پھر اس کے بعد درود و سلام پھر دعا جی مائک دیں یا انجے پڑھ سے